آج دیکھیے انشاءاللہ قرآن شریف سے یہ بیان ہوگا کہ کوئی نماز بغیر نیک لوگوں کے ذکر کے بغیر ہوتی نہیں. کوئی بھی نماز بغیر اولیاء اللہ کے ذکر کے ہوتی نہیں ہے. مگر یہ کچھ لوگ اولیاء اللہ کا ذکر نماز میں کرتے ہیں اور نماز کے ذکر کے بعد وہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ مکر جاتے ہیں. ہم الحمدللہ آج پڑھیں گے اور اس میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ کوئی بھی نماز بغیر اولیاء اللہ کے ذکر کے ہوتی ہی نہیں ہے. بس سکون سے آپ بیٹھیے. دیکھیے ہم الحمدللہ میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو تو سیدھے راستے پر چلا. اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا. پھر رب کائنات نے آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. اب اہدنا الصراط المستقیم کے بعد بندے کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ سیدھا راستہ ہوتا کون سا ہے، سیدھا راستہ ہوتا کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا خلاصہ کیا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن پر اللہ کا انعام ہوا. اب پھر ایک سوال پیدا ہوگا. کیا سوال پیدا ہوگا؟ کہ وہ لوگ کون سے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پہلے تو بندے نے، اللہ نے یہ دعا سکھائی بندے کو کہ اے بندہ تو یوں دعا مانگ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دعا خود کے لیے نہیں مانگنا چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلا، ہم سب کو. یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندہ یہ کہے کہ اللہ تو مجھ کو سیدھے راستے پہ چلا، بلکہ کیا فرمایا؟ اے بندے اس طرح دعا مانگ اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلا. تو جب بھی ہم دعا مانگیں اپنے سارے مسلمان بھائیوں کے لیے مانگیں، اور آگے چلو مسلمان ہی نہیں جو اب تک ایمان نہیں لائے ہیں ان کو بھی شامل کریں کہ اے اللہ تعالیٰ تو سب کو سیدھے راستے پر چلا، سب کو کلمہ پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرما. تو اب مسئلہ یہ آیا کہ اے اللہ سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ تو اللہ نے خلاصہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، جن پر تو نے احسان کیا، انعام کیا. پھر دماغ میں ایک سوال پیدا ہوگا اے اللہ وہ لوگ بھی تو بتا دے، وہ لوگ بھی تو بتا دے کہ جن پہ تو نے احسان کیا ہے، جن کے راستے پہ تو چلنے کی ہم کو ہدایت دے رہا ہے، جن کے راستے پر چلنے کی تو ہم کو ہدایت دے رہا ہے، وہ لوگ بھی تو بتا. ہم تو جانتے نہیں ہیں یا اللہ تو وہ لوگ بھی تو ہمیں بتا دے. تو اللہ نے کرم فرما. اب آ جاؤ پارہ نمبر 5 میں، پارہ نمبر، اور یہ الحمدللہ کون سے پارے میں؟ پہلے بارے میں. صاحب پہلا پارہ ہے، پہلا پارہ. اتنے کامن سوال دماغ میں رکھا کرو، قرآن شریف سے رشتہ مضبوط کرو، سمجھے؟ قرآن پاک سے رشتہ جوڑو، یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو الحمدللہ پہلے بارے میں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ فرما رہا ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام کیا، احسان کیا. ان کا راستہ کون سا؟ سیدھا راستہ ہے. ان کا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے احسان کیا. اب پھر سوال پیدا ہوگا اے اللہ وہ لوگ تو بتا دے جن پر تو نے احسان کیا ہے، ان کی لسٹ تو ہمیں دکھا، ان کو تو بتا. پھر آ جاؤ 5ویں پارے میں. کون سے پارے میں؟ 5ویں پارے میں. سورہ نساء ہے، سورہ نساء ہے، سمجھے؟ اور اپنی بہن بیٹیوں کو سمجھانے کے لیے، بیویوں کو سمجھانے کے لیے، نماز کے لیے ان سے کہنا نماز پڑھا کرو، تمہارے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک سورت نازل فرمائی. نساء معنی آتا ہے عورتیں. کیا آتا ہے؟ نساء کا معنی آتا ہے عورتیں. کا تمہاری اتنی اہمیت ہے کہ تمہارے نام سے اللہ نے اپنے قرآن میں، اپنے کلام میں ایک پوری آیت نازل فرمائی. جب اللہ تم سے اتنا پیار کرتا ہے تو تم بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لیا کرو، نماز پڑھ لیا کرو. تو ہم اپنی بہن بیٹیوں کو اس طرح سے بھی سمجھا سکتے ہیں. نساء معنی آتا ہے عورتیں. ایسے سمجھاؤ کہ اللہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے.
عورتوں کی نام کی پوری صورت اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی ہے۔ تو یہ سورہ نساء ہے، چوتھے نمبر کی صورت ہے۔ قرآن پاک میں ٹوٹل کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ کتنی ہے؟ 114۔ اس میں یہ 4 نمبر کی صورت ہے، سورہ نساء۔ اب رب کائنات کی سنو، اور آیت نمبر ہے سمجھے 69 69۔ کیا رب کائنات فرماتا ہے؟ سوال جواب کا مل رہا ہے یہ سیدھے وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، ان لوگوں کا جواب کہ وہ لوگ کون ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ تو رب کائنات فرماتا من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ فرماتا ہے من یطع اللہ ورسول، جس نے اللہ و رسول کا کہا مانا، جس نے اللہ و رسول کی بات کو مانا، سمجھے، تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اور الحمد میں کیا فرمایا اللہ نے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب اللہ ان کو بتا رہا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ تو وہ لوگ کون ہیں سمجھے؟ جن پہ اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین، وہ اللہ کے انبیاء ہیں، وہ نبی اور رسول ہیں، وہ نبی اور رسول ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 والصدیقین، اور وہ صدیقین کی جماعت ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، وہ نبی اور رسول کی جماعت ہے جن پہ اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اور آگے آؤ، والشہداء والشہداء، وہ شہیدوں کی جماعت ہے۔ کن جماعت ہے؟ شہیدوں کی جماعت ہے۔ چوتھے نمبر پر والصالحین، اور جن پہ اللہ نے انعام کیا وہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے، وہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، یہ کتنے، بات سمجھ میں آئی؟ پھر سے دیکھو، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہر نماز میں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ ہر نماز نہیں بلکہ ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے، چاہے امام صاحب تمہاری طرف سے پڑھ دیں یا تم اکیلے میں ہو تو خود سے پڑھو، ہر رکعت میں پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ سیدھا راستہ کن کا ہے؟ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا مانگتے ہیں۔ اگر میں خلاصہ کروں تو یہ ہے کہ اے اللہ تو ہم کو نبی اور رسولوں کے راستے پہ چلا، اے اللہ تو ہم کو صدیقین کے راستے پہ چلا، اے اللہ تو ہم کو شہیدوں کے راستے پہ چلا، اور اے اللہ تو ہم کو اولیاء اللہ کے راستے پہ چلا۔ بولو، بغیر ولیوں کے کوئی رکعت پوری ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے۔ بغیر ولیوں کے ذکر کے کوئی رکعت پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اب اللہ کو دیکھو، اللہ اپنے ولیوں سے کتنا پیار کر رہا ہے کہ ان کا ذکر ہر نماز کی ہر رکعت میں رکھ دیا۔ تم کیا سمجھتے ہو 11ویں صرف 1 مہینے میں ہوتی ہے، 1 سال میں ہوتی ہے؟ نہیں بابا، 11ویں 12ویں، سمجھے؟ اور شہیدوں کا ذکر ہر نماز کی ہر رکعت میں ہو رہا ہے۔ کوئی بھی مولانا، کوئی بھی مفتی لے کے آؤ جو یہ کہہ دے کہ بغیر الحمدو کے نماز ہو جائے گی، الحمدو ہی نہیں بلکہ اس سے کہو کہ بتاؤ کہ الحمدو میں 7 آیتیں ہیں، اگر ایک بھی آیت کم کر دیا تو نماز ہو جائے گی؟ وہ کہے گا نہیں ہوگی۔ کسی بھی فرقے کا ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، چکرال بھی ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، اس سے کہو کہ الحمدللہ اگر ہم کوئی آیت کم کر دیں تو نماز ہو جائے گی، وہ کہے گا نہیں ہوگی۔ تو میرے دوستو، ولیوں کا ذکر تو کچھ خوشی میں کرتے ہیں اور کچھ مجبور ہو کے کرتے ہیں، کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم نکالیں گے تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو بھائی ان سے کہو تم نماز میں ولیوں کا ذکر کرتے ہو تو نماز کے بعد بھی ولیوں کا ذکر کیا کرو۔ نماز میں تو اللہ کے سامنے کہتے ہو اے اللہ تو ہم کو نبیوں کے راستے پہ چلا۔ راستہ مستقیم کون سا ہے؟ نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہیدوں کا راستہ، اولیاء اللہ کا راستہ، سمجھے؟ تو یہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں پیر ولیوں کے راستے۔ مگر تم سے بھی شکایت ہے میرے دوستو، ایسا مت کرو
ہم نماز میں تو دعا مانگتے ہیں اللہ تو ہمیں نبیوں کے راستے پر چلا، صدیقین کے، شہیدوں کے راستے پر چلا، ولیوں کے راستے پہ چلا۔ کوئی ولی کی بھی کوئی بھی ایک رکعت کبھی زندگی میں چھوٹی نہیں ہے، کبھی وہ جھوٹ نہیں بولے، کبھی انہوں نے چغلی نہیں کی، کبھی ولی اللہ قرآن سے دور نہیں ہوئے، ان کا رشتہ قرآن سے رہا۔ غوث پاک جن کا یہ مہینہ چل رہا ہے، ایک رات میں ایک قرآن پورا کر لیتے تھے، ایک رات میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کہوگے حضرت کیسے، ہم کیسے کر پائیں؟ تو بھائی میں بالکل نیچے آ جاتا ہوں، بالکل نیچے آ جاتا ہوں۔ ایک پنہ تو پڑھ سکتے ہو، بولو ہم ایک پنہ تو غوث پاک کی محبت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب تم کہو ہم سیکھے نہیں ہیں، تو یہ امام بیٹھا ہوا ہے، آ جاؤ غوث پاک کی محبت میں۔ ہم تو تمہیں دعوت دیتے ہیں، ہم تم کوئی بریانی کی دعوت دیتا ہے، کوئی مرغے کی دعوت دیتا ہے، ہم ایسی دعوت دے رہے ہیں جو دعوت کی طاقت تمہیں یہاں بھی ملے گی، قبر میں بھی ملے گی، حشر میں بھی ملے گی۔ پلسرات پہ جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز رستہ ہے، وہ دعوت تمہیں وہاں بھی مدد کرے گی، حوض کوثر پہ بھی مدد کرے گی، اور یہ دعوت، قرآن کی دعوت تمہیں جنت میں بھی لے جانے میں مدد کرے گی۔ اب کسی کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو کہو امام صاحب ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات، جو تم دعوت دے رہے ہو یہ دعوت اتنا بڑا کام کرے گی؟ ہر مسلمان کے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو میرے دوستو، آپ کو دعوت قرآن دے رہا ہوں میں، آئیے جو قرآن نہیں پڑھے اور جو پڑھے ہوئے ہیں خدا کے واسطے، اگر ایک پنہ بھی چھوڑ دو یار، مت پڑھو ایک پنہ، بس قرآن کھولو اور ایک لائن پڑھو۔ کتنی لائن؟ ایک لائن پڑھو، الحمدللہ رب العالمین۔ بس دماغ دل نہیں کر رہا یار، کبھی ٹائم نہیں دو، اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ بس مان جا بھائی مان جا، ایک لائن پڑھوں گا میں۔ کتنی لائن پڑھوں گا؟ قرآن کھولو، چومو، قرآن کو پکڑنا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے۔ آپ بس ایک لائن کھولو، کم سے کم قرآن کی گرد تو دور ہو جائے گی۔ قرآن جا کے گھر پہ دیکھنا، جو طاقوں میں ہم نے رکھ دیے ہیں ان کے جلدان کھول کے دیکھنا، اور ان کو دیکھنا کہ کتنی گرد ہے ان پہ، ایک بار ہاتھ پھیلا کے دیکھنا۔ پھر کہتے ہیں امام صاحب جب دعا کرو، خدا کے بندو، جو جس گھر میں قرآن پہ گرد چڑھ رہی ہے اس کی قسمت میں گرد چھوٹ جائے گا، وہ دب جائے گا، دب جائے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن سے رشتہ مضبوط کرو، اس سے محبت کرو، قرآن پاک سے۔ یہ ایسی تم کا، اس محبت کا یہ صلہ ایسا دے گا قبر میں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، ماں نہیں جا سکتی، اکلوتا بیٹا ہو ماں نہیں جا سکتی، مگر یہ قرآن تمہارا دوست بن کے آئے گا، اللہ سے سفارش کرے گا، میرے مالک لا جنتی کپڑے دے دے، یہ میرا دوست ہے، اس نے رات میں، صبح میں، شام میں، گرمی میں، برسات میں، ٹھنڈ میں اس سے دوستی کی ہے، مولا میں اس کی دوستی کا حق ادا کروں گا۔ قبر میں کوئی نہیں جاتا مگر قرآن آئے گا، حدیث پاک میں ہے قرآن تمہارا دوست بن کے آ جائے۔ بتاؤ کتنی اچھی میں تم کو دعوت دے رہا ہوں، اس سے بڑی تمہارے لیے اور خیر پائی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔